بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ آج ہمارا ٹاپک ہے آرٹیکل 1.2.5 ٹائم لیگز آف اسپارک بریک ڈاؤن۔ اور اس کے ساتھ جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے کرونا ڈسچارج، اسی بک کا آرٹیکل نمبر 1.2.6 جو کہ کرونا ڈسچارج اور میکانزم آف کرونا فارمیشن آن ٹو کنڈکٹر لائنز، اینڈ اس کے ساتھ ہی اس کا جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ پھر کرونا فارمیشن کا میکانزم ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی میتھمیٹیکل ڈیریویشن ہے، اور پھر اسی کا ایک لاسٹ پارٹ ہے جو کہ پاور لاس ڈیو ٹو دا کرونا اینڈ ویژول کرونا کے نام سے ہے۔ انشاءاللہ اس کو آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ٹائم لیگز آف اسپارک بریک ڈاؤن کسے کہتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے پاس دو الیکٹروڈ ہیں اور ان کے درمیان ہمارے پاس گیس ہے، جب ہم آہستہ آہستہ وولٹیج کو بڑھاتے جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جہاں پر آپ کا وہ گیس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، مینز کہ وہ انسولیٹر کے طور پر ایکٹ نہیں کرتا، وہ کنڈکٹر بن چکی ہوتی ہے گیس۔ تو جب ہم امپلس وولٹیج کی بات کرتے ہیں، امپلسو وولٹیج اگر ہم انہی دو کنڈکٹرز کے اوپر پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ امپلس وولٹیج جو ہوتی ہے وہ ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہوتی ہے، تو اس ٹائم کے شارٹ ہونے کی وجہ سے جو آپ کا گیس کا بریک ڈاؤن ہے وہ اپنی ایک جو اس کی ریٹڈ ویلیو ہے وہاں پر بریک ڈاؤن نہیں ہوتا، اس سے تھوڑی دیر بعد مینز کہ اس سے آگے وولٹیج پہ جا کے وہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امپلسو وولٹیج کے کیس میں ہمارا ٹائم کا لیگ پروڈیوس ہوتا ہے فار دا اسپارک بریک ڈاؤن۔ تو یہ اس کی ریزن ہے، مینز کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیو ٹو دا ہائی ریٹ آف امپلسو ٹائم لیگز، تو جو امپلس ہے ڈیو ٹو دا ہائی ریٹ آف امپلس، اس کی وجہ سے ٹائم لیگ ہمارا پروڈیوس ہوتا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو امپلسز ہیں وہ شارٹ ڈیوریشن کی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ٹائم لیگ پروڈیوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا اسٹیٹک وولٹیج ہے، جو جہاں پہ جا کے اس کا لیٹ سپوز گیس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے، اس کو لیٹ سپوز آپ نام دے دیں وی ایس کا، اسٹیٹک وولٹیج کا، تو وہاں پر جا کر وہ بریک ڈاؤن نہیں کرتا امپلس کے کیس میں، ایکسٹرا ٹائم وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کے لیے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں وہ لیگ پروڈیوس ہو گیا ہے۔ تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ however وی ایس جو کہ اسٹیٹک وولٹیج ہے از sufficient to break down, but after extra time the breakdown occurs, that means the time lag produces۔ اور یہ جو فائنڈ کیا گیا ہے یہ اسٹیٹسٹیکلی فائنڈ کیا گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دس از فاؤنڈ اسٹیٹسٹیکلی۔ تو یہاں پر جو ابھی میں نے آپ کو بریف کیا ہے، یہیں پر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں، یہاں سے یہ دیکھیں کہ آن دا اپلیکیشن آف voltage a certain time elapses before actual breakdown occur even though the applied voltage may be much more than the sufficient to cause breakdown۔ یہ وہی بات ہوگی، یہ امپلس کے لیے ہے، یہاں پر دیکھیں کہ جو انڈر امپلس فیلڈ کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، گریٹ امپورٹنس کا۔ تو اب اس کے بعد ہے یہ ایک گراف ہے جس کے اندر ہمارے پاس ٹائم لیگ شو کیا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم پہلے یہاں پر دیکھیں کہ جو ہمارے پاس یہاں پر اس کے ایکس ایکسس میں ہم نے ٹی لیا ہے، ٹائم لیا ہے جو کہ مائکرو سیکنڈ میں ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ وولٹیج ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں
کہ یہ وہ وولٹیج ہے جہاں پر نارمل جو کہ ریٹڈ وولٹیج ہے گیس کے لیے وی ایس اسٹیٹک وولٹیج، یہاں پر جو آپ کی گیس ہے وہ بریک ڈاؤن کر جاتی ہے، جو کہ گیس عموماً کیونکہ 30 کے کلو وولٹ پر سینٹی میٹر اس کے لیے کافی ہوتی ہیں بریک ڈاؤن کے لیے ایئر کے لیے، تو وہ اس سے آگے جا کے یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو ایکسٹرا ٹائم لگ رہا ہے، یہ والا ایکسٹرا ٹائم ان کے زیادہ وولٹیج پہ جا کے یہاں پہ جا کے بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، تو اس یہ امپلس ہے، یہ جو آپ کو وولٹیج نظر آ رہی ہے، یہ گراف ہے، یہ ہے امپلس وولٹیج کا، ٹھیک ہے، اس کا فرنٹ ہے اور ٹیل ہے۔ تو یہ دیکھیں تو یہاں پر امپلس وولٹیج جیسے ہی ہم پرووائڈ کرتے ہیں تو یہاں پر جا کر اس کا کیا ہوتا ہے، بریک ڈاؤن ہوتا ہے، یہ اس پوائنٹ پر۔ تو مینس کہ یہ جو ایکسٹرا ٹائم ہے یہ والا، یہ ایکسٹرا ٹائم اس کو کہتے ہیں کہ ٹائم کا لیگ پروڈیوس ہو گیا، یہی چیز ہے یہاں پر ٹائم لیگ آف امپلس بریک ڈاؤن، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ ٹائم لیگ کسے ہم کہتے ہیں بریک ڈاؤن میں، یہ اسپیشلی امپلس وولٹیج کے لیے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اگر امپلس وولٹیج نہ ہوتی تو یہ جو وی ایس ہیں آپ کے، یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پر آپ کا گیس بریک ڈاؤن کر جائے گا۔ اگر امپلس ہے کیونکہ ویری شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہے تو اس لیے جا کے یہاں پر اس وولٹیج پر جا کے بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، تو اس ٹائم سے یہ مزید ٹائم آپ کا بڑھے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس تو اب یہاں پر انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے دا ٹائم ٹی ایس which elapses between the application of voltage greater than the equal to the static voltage breakdown, the spark gap and the appearance of suitably placed initiatory electron is called the statistical time lag of the gap۔ اب یہ ایک اور ٹائم لیگ جو کہ ڈسکس کیا گیا ہے، اسٹیٹسٹیکل ٹائم لیگ کو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکچولی یہ ایک ایوریج ٹائم ہے جو کہ ریکوائر ہوتا ہے ٹو اپیئر دا فری الیکٹران، وہ فری الیکٹران جو کہ بریک ڈاؤن کا کاز بنے، سبب بنے، تو اس کو ہم کہتے ہیں، اس ٹائم کو کہتے ہیں اسٹیٹسٹیکل ٹائم، ایوریج ٹائم جو ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہاں یہ لکھا ہے ہم نے دا اسٹیٹسٹیکل ٹائم لیگ از دا ایوریج ٹائم ریکوائرڈ فار این الیکٹران ٹو اپیئر ان دا گیپ in order that breakdown may be initiated۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹسٹیکل ٹائم۔ تو اس کا جو پروبیبلٹی کے ساتھ جو ٹائم کی اس کا ریلیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، دس از دا اکویشن، ٹی ایس جو کہ اسٹیٹسٹیکل ٹائم ہے is equal to 1 by beta P1 and P2۔ جو P1 اور P2 ہے یہ probabilities ہیں of electron appearing کی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہے کہ if the level of irradiation is increased then beta is also increases and therefore TS statistical time decreases، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ اور آلسو ود کلین کیتھوڈز آف ہائر ورک فنکشن بیٹا ول بی اسمالر فار اے گیون لیول آف illumination producing longer time lags۔ تو اس کے بعد اس کے اندر یہ وہی P1 کو ڈیفائن کیا ہے یہاں پر۔ P1 کیا ہے، دی پروبیبلٹی آف این الیکٹران اپیئرنگ ان اے فیوریبل پوزیشن ٹو پروڈیوس بریک ڈاؤن، وہی بات ہو گئی۔ دا موسٹ فیوریبل پوزیشن از آف کورس نیئر دا کیتھوڈ، ٹھیک ہے جی، وہاں پر جو اس کی پروبیبلٹی ہے وہ موسٹ فیوریبل پوزیشن ہے۔ اف دا گیپ از اوور وولٹیج then the probability of producing a current sufficient to cause breakdown rapidly increases۔ P2 therefore increases with the overvoltage and may tend to unity when the overvoltage is about 10%۔ تو یہ P2 کے لیے بات ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔
تو یہ اسٹیٹسٹیکل ٹائم ہو گیا. اس سے پہلے ہم نے ٹائم لیگز دیکھا جو کہ امپلس وولٹیج کے لیے اسپیشل تھا. اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس تھرڈ ایک ٹائم کی جو ہے وہ یہاں پر جو کہ آپ نے اوپر گراف دیکھا اس میں ہے فارمیٹیو ٹائم لیگ. تو یہ آفٹر دا اسٹیٹسٹیکل ٹائم لیگ اٹ کین بی assumed that initiatory electron is available which will eventually lead to breakdown. The additional time lag required for the breakdown process to form is formative time lag. کہ جب آپ کے انیشلی جو الیکٹرانز ہیں وہ اویلیبل ہوں جو کہ کاز بنیں گے بریک ڈاؤن کا، اس کے بعد جو ایڈیشنل ٹائم لیگ ہے جو کہ بریک ڈاؤن پروسیس کے لیے اگر ریکوائرڈ ہے تو اس ایڈیشنل ٹائم لیگ کو ہم نام دیں گے فارمیٹیو ٹائم لیگ کا. ٹھیک ہے. An uninterrupted series of avalanches is necessary to produce the requisite gap current which leads to breakdown, and time rate of development ionization depends upon the particular secondary process. ٹھیک ہے. اس کو رہنے دیں. تو جسٹ یہ ہے. تو فارمیٹیو ٹائم لیگ مینس کہ وہ ایڈیشنل ٹائم جو کہ ریکوائرڈ ہے مزید اگر آپ کا بریک ڈاؤن پروسیس پروڈیوس نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ کچھ کریکٹرسٹکس گیون ہیں ٹائم لیگ کی، اور اسی طرح سے جو کہ یہاں پر کیا ہے بریک ڈاؤن وولٹیج ہے وائی ایکسس پر، اور یہاں پر جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کا ویری ہونا ہے. تو یہ جو ٹائم لیگ کریکٹرسٹکس ہیں یہ بھی ٹائم یہاں پر دیکھیں یہ ڈسکرائب کیا گیا ہے. اینڈ کین بی ڈیفائن اے پرٹیکولر ویو شیپ دا ٹائم لیگ کریکٹرسٹکس بیسڈ آن دا امپلسو وولٹیج شو. اب یہ ایک امپلسو وولٹیج ہے یہ والی، اسی طرح سے یہ سیکنڈ بھی امپلسو وولٹیج ہے، یہ اسی طرح سے تھرڈ فورتھ اینڈ ففتھ. تو یہاں پر یہ جو آپ کو جو علامتیں نظر آ رہی ہیں یہ والی، یہاں پر جا کے کیا ہوتا ہے ان کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ ان کا اس سے پہلے ہو جانا چاہیے بریک ڈاؤن، لیکن جو ایڈیشنل ٹائم یہاں پر پرووائڈ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے جا کر یہ یہاں پر بریک ڈاؤن کر رہی ہے. اور اسی طرح سے جو ٹائم لیگ کریکٹرسٹکس ہیں اسٹیٹسٹیکل کے علاوہ جو راڈ گیپ کے حوالے سے ہیں کہ اگر گیپ کو چینج کریں تو اسی طرح سے ہمارا جو بریک ڈاؤن وولٹیج ہے وہ بھی چینج ہوگا. تو اس کو آپ چاہے رہنے دیں، اس کو ڈسکس نہ کریں اس کے ساتھ. تو جسٹ آپ کو یہاں پر تین چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. نمبر 1 ٹائم لیگ کیا ہوتا ہے اور یہ کب پروڈیوس ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، اور اسپیشلی کس ویو کے کیس میں ہوتا ہے. مینس کہ یہ آپ کو کچھ کوشچن ہیں جو کہ آنے چاہیے. اور اس کے بعد نمبر 2 اسٹیٹسٹیکل ٹائم کیا ہوتا ہے اور اس کا پرابیبلٹیز کیا ہیں اس کے لیے جو الیکٹرانز کی اپیئر ہونے کی ہیں، اس کے ساتھ جو اس کا فارمولا ہے وہ کیا ہے. اور نمبر 3 فارمیٹیو ٹائم لیگ کی آپ کو ڈیفینیشن آنی چاہیے اور یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کون سا ٹائم ہے جو آپ کو بریک ڈاؤن میں جو شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس ٹاپک میں جسٹ آپ نے یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں اور جن کو میں نے نشان لگایا ہے، انڈر لائن کیا ہے، تو ان کو آپ دیکھ لیں. اس کے بعد اس کو پورے کو اسٹڈی کر لیں. اگر کوئی مزید پوائنٹ ہے تو وہ آپ نوٹ کر لیں. تو اب نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے، ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے کرونا ڈسچارج. کیونکہ گیس کا ہم بریک ڈاؤن پڑھ رہے ہیں، تو گیسز کا جو بریک ڈاؤن ہے، جو ایئر ہے وہ بھی ہماری ایک گیس کی ہی فارم ہے، تو اس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے جس کو ہم کرونا ڈسچارج کا نام دیتے ہیں. تو اب ہم سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کرونا ڈسچارج کسے کہتے ہیں، واٹ از مین بائی کرونا ڈسچارج. اس کے بعد نیکسٹ اس کا میکانزم دیکھتے ہیں. تو جو کرونا ہے یہ ایکچولی ایئر کا بریک ڈاؤن ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک ہمارے پاس کنڈکٹر ہے
تو اس کنڈکٹر کے سراؤنڈنگ میں جو ایئر ہوتی ہے وہ آئونائز ہو جاتی ہے جب ہم اس کے اوپر ہائی فیلڈ یا ہائی الیکٹرک وولٹیج اپلائی کرتے ہیں اس لائن کے اوپر، اس کنڈکٹر کے اوپر۔ اب اس ہائی وولٹیج کنڈکٹر کی وجہ سے اس کے جو سراؤنڈنگ میں ایئر ہے اس میں ڈیو ٹو دا irradiation یا کاسمک ریز یا ڈیو ٹو دا نیچرل کاز فری الیکٹران ایگزسٹ کرتے ہیں ایئر کے اندر، اور ادھر سے ہم نے جو سٹریس ہے وہ انکریز کرتے جا رہے ہیں، تو ہوگا کیا کہ آئونائزیشن آپ کی زیادہ ہوتی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ایئر آپ کی کنڈکٹر بن جائے گی، اور آپ کو ایک جیسی ایئر آپ کی کنڈکٹر بنے گی تو وہاں پر آپ کو ایک ساؤنڈ سنائی دے گا جس کو ہم ہزنگ نوائز کا نام دیتے ہیں، جو کہ اس چیز کی انڈیکیشن دے رہا ہے کہ یہاں پہ کرونا ڈسچارج بنتی، یعنی یہاں پر یہ کرونا کا نام ہم اس کو دیتے ہیں کہ اب یہ جو ایئر ہے وہ آپ کی آئونائز ہو چکی ہے، اب وہ کنڈکٹر بن چکی ہے، اور ایک آپ کو آواز سنائی دیتی ہے، اور اس سے مزید اگر آپ وولٹیج بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کو جو کنڈکٹر ہے وہاں پر جو ہے ایک لائٹ کی شکل میں جو آپ کو بلوئش کلر کے اندر، یا جو آپ کا جو ہے وہ لومیننس، بلوئش لومیننس کی فارم میں آپ کو نظر آتا ہے، وہاں پہ کلر نظر آتا ہے، تو اس پوائنٹ کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کرونا فارمیشن ہو چکی ہے، اس کو آپ کرونا کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ اسپیشلی جب آپ کا نان یونیفارم الیکٹرک فیلڈ ہوتا ہے تو وہاں پر یہ جو ہے وہ کرونا ڈسچارج زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کرونا ڈسچارج کے لیے دونوں کیس یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ نوٹ کر لیں، ایک ہے یونیفارم الیکٹرک فیلڈ کے لیے اور یہ دوسرا ہے نان یونیفارم کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ تو ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ یونیفارم فیلڈ کے لیے کیا ہے۔ A gradual increase in a voltage across the gap produces a breakdown of the gap in the form of spark without any preliminary discharges۔ کہ جیسے سلولی آپ وولٹیج اکراس دا گیپ انکریز کرتے جاتے ہیں تو وہ آپ کا بریک ڈاؤن پروڈیوس ہوتا ہے، اور جو کہ پریلیمنری ڈسچارج کے بغیر ایک سپارک پروڈیوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے ان کیس آف یونیفارم الیکٹرک فیلڈ۔ اب آگے ہے ان کیس آف نان یونیفارم الیکٹرک فیلڈ، اگر آپ آہستہ انکریز ان وولٹیج ول فرسٹ کاز اے لوکلائز ڈسچارج، اگر جیسے ہی آپ فیلڈ جو ہے وہ انکریز کریں گے تو لوکلائز ڈسچارج مینز کہ جو اس کے اندر جہاں پر زیادہ فیلڈ کا ایفیکٹ ہوگا، انٹینسٹی پوائنٹ جو زیادہ ہوگا وہاں پہ ڈسچارج جلدی ہوگا ان اے گیس ٹو اپیئر ایٹ پوائنٹس، دیکھیں وہی بات آ گئی ہے، with the highest electric field intensity, namely at sharp points where the electrodes are curved or on the transmission line conductors۔ تو یہ بات ہوگی کہ جب آپ کا نان یونیفارم الیکٹرک فیلڈ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ جب وولٹیج زیادہ بڑھاتے ہیں تو لوکلائز ڈسچارج ہوتا ہے، اور وہ پوائنٹس جہاں پر ہائیسٹ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہوتی ہے وہ آپ کے جو ہے وہاں پر جو پوائنٹس ہیں وہاں پر بریک ڈاؤن جلدی ہوتا ہے، جن کو آپ شارپ پوائنٹس نارملی کہتے ہیں، ان کو نام دیتے ہیں، اور یا جہاں پہ الیکٹروڈز کرو ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کا جو ہے وہ انٹینسٹی زیادہ ہوتا ہے، یا جس طرح سے کہ دو الیکٹروڈ ہوں آپ کے پاس، ایک جو ہے وہ جو اس کی شکل ہے وہ راڈ ٹائپ ہو، دوسری جو ہے وہ سفیریکل ہو، تو اس کی وجہ سے جو یونیفارم بنے گی وہ آپ کی نان یونیفارم بنے گی، مینز کہ اگر دونوں ایک جیسے ہیں راڈز، مینز کہ دونوں سفیریکل ہیں تو وہ یونیفارم الیکٹرک فیلڈ بنائیں گے، اگر دونوں جو ہے وہ سفیریکل نہیں ہے، مینز کہ ایک سفیریکل ہے اور ایک جو ہے وہ راڈ ٹائپ ہے، تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو فیلڈ بنے گی وہ نان یونیفارم بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو دس فارم آف ڈسچارج، یہ دیکھیں یہ جو دوسرے والی ہے نا اس کو وہ نام دے رہا ہے اسپیشلی کرونا ڈسچارج کا، نان یونیفارم کی وجہ سے وہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دس فارم آف ڈسچارج از کالڈ کرونا ڈسچارج، ٹھیک ہو گیا، اینڈ کین بی آبزروڈ ایز اے، اس کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں ایز اے بلوئش لومیننس، کہ آپ کو یہ اس طرح کی لائٹ نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس فینومینا
از accompanied by hissing noise. اس کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کو یہ نوائز بھی جو ہے سنائی دے گی. اینڈ دا ایئر سراؤنڈنگ دا کرونا ریجن بیکمس کنورٹیڈ ٹو اوزون. وہ جو ایئر ہے وہ آپ کی کنورٹ ہو جائے گی اوزون میں. اینڈ اس کے ساتھ یہ جو کرونا ہے یہ رسپانسیبل ہے پاور لاس کا, کہ آپ کی جو ٹرانسمیشن لائنز کے اندر پاور لاس ہوتا ہے وہ اس کرونا کی وجہ سے لاس بھی ہوگا. اور ریڈیو انٹرفیرنس جو کمیونیکیشن کے سگنلز ہیں, ریڈیو انٹرفیرنس ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہوگی اور کرونا کی وجہ سے. مینز کہ یہ سارے اس کے کیا ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو کرونا ہے یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ وہاں پر کرونا بن چکا ہے. تو یہ آپ کو ایک جو ہے نوائز سے بھی آپ کو پتہ لگے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بلوئش لومیننس دکھائی دے گی, جس کو آپ جو ہے کچھ اس طرح سے آبزرو کر سکتے ہیں. دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو بلوئش کلر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ والا یہاں سے دیکھیں, یہ آپ کو جو بلوئش کلر یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ والا. اور اسی طرح سے یہ ٹرانسمیشن لائن ہے, یہاں پر دیکھیں یہ جو آپ کو کلر نظر آ رہا ہے وائٹ کلر, یہاں پر یہ کرونا ڈسچارج پروڈیوس ہو چکا ہے, اسپارکنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ ہماری فیلڈ میں ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ کرونا ڈسچارج, یہ لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ کرونا ڈسچارج ہے. یہ آپ نے جب گریڈ اسٹیشن وزٹ کیے تھے وہاں پہ آپ کو کرونا رنگز دیکھے تھے آپ نے, تو وہ اس لیے ہم لگاتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ لائٹس ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے میکانزم آف کرونا فارمیشن آن اے 2 کنڈکٹر لائن. تو اس کے لیے دو اگر ہمارے پاس کنڈکٹرز ہوں تو اس کے لیے جو کرونا کا میکانزم ہے وہ کیا ہے. تو اس کے لیے دو باتیں ہیں کہ اگر ہمارا سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وولٹیج اگر ہمارا ڈی سی ہے تو اس کیس میں کیا ہم کہیں گے. یہ دیکھیں, تو اس سے پہلے یہ ہے کہ تھوڑی سی کچھ ڈیفینیشن ہیں وہ آپ دیکھ لیں. when a gradually increasing voltage is applied across the 2 conductor, initially nothing will be seen or heard. شروع میں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا اور نہ تو آپ کچھ سنیں گے. as the voltage is increased, اب یہاں سے دیکھیں, as the voltage is increased, the air surrounding the conductor get ionized, and at a certain voltage a hissing noise is heard caused by the formation of current. ٹھیک ہو گیا, یہ تو ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. اب یہاں جہاں پر آپ کو ہسنگ نوائز ہیئر ہو رہا ہے, آپ سن رہے ہیں, جہاں جس وولٹیج لیول تک, اس وولٹیج کو آپ کہتے ہیں دس وولٹیج از نون ایز ڈسرپٹیو کریٹیکل وولٹیج. یاد کر لیں, اس وولٹیج کو ہم نام کیا دیتے ہیں, دس وولٹیج از نون ایز ڈسرپٹیو کریٹیکل وولٹیج, جس کو ہم نے یہاں پر ڈسرپٹیو کریٹیکل وولٹیج DCV ڈسرپٹیو کریٹیکل وولٹیج کے نام سے ریپریزنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. A further increase in the voltage would cause a visible violet glow around the conductors. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ فردر انکریز کرتے ہیں وولٹیج کو تو پھر آپ کو وہ گلو نظر آتا ہے اراؤنڈ دا کنڈکٹر. اس وولٹیج لیول کو پھر آپ کہتے ہیں دس وولٹیج از ویژول کرونا انسیپشن وولٹیج. ٹھیک ہے, تو یہ دو نام ہیں وولٹیج لیولز کے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ویژول کرونا انسیپشن وولٹیج ہم کسے کہتے ہیں. اگر یہ ڈیفینیشن آپ سے پوچھی جائے تو آپ نے اس کو اس انداز میں ایکسپلین کرنا ہے. اور آپ سے یہ اگر پوچھا جائے کہ واٹ از مین بائی دا ڈسرپٹیو کریٹیکل وولٹیج, تو آپ ایزیلی آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اب ہم پہلا کیس دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کہ اف دا اپلائیڈ وولٹیج از ڈائریکٹ, the glow observed will be uniform on the positive conductor.
ٹھیک ہے. جو گلو ہوگا، وہ جو لائٹ آپ کو نظر آئے گی، وہ آپ یونیفارم اوور آل دا کنڈکٹر، مینس کہ ڈی سی کے کیس میں آپ کو پورا کنڈکٹر سارا، یعنی جتنی لینتھ ہے کنڈکٹر کی پوری لینتھ آپ کو گلو کرتی ہوئی نظر آئے گی، جو اس کا پازیٹیو کنڈکٹر ہے. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا نیگیٹو اس کا کنڈکٹر ہوگا، کیونکہ ڈی سی ہے تو اس کیس میں دو کنڈکٹر ہوں گے، ایک پازیٹیو ہوگا اور ایک نیگیٹو ہوگا. تو جو اس کا نیگیٹو کنڈکٹر ہوگا وہ مور پیچی ہوگا، اور اس کے اوپر جو ہے کچھ جو ہے وہ پورا گلو نہیں کرے گا، اس کے اوپر کچھ رف پوائنٹس ہوں گے، جو کہ اسٹریمرز کے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جہاں پر ہوگا، یعنی کچھ پوائنٹس ہوں گے جو ہیں جہاں پہ وہ گلو کر رہا ہوگا، مور پیچی ہوگا، نان یونیفارم ہوگا، مینس کہ یونیفارم گلو نہیں ہوگا اوور آل دا کنڈکٹر. ٹھیک ہے. اب دوسرا کیس دیکھیں. ان دا کیس آف آلٹرنیٹنگ وولٹیج، اب اس میں کیا ہوگا، بوتھ کنڈکٹرز اپیئر ٹو ہیو اے یونیفارم گلو، دونوں پہ یونیفارم گلو ہوگا، بٹ وین آبزرو اسٹروبوسکوپیکلی دا افیکٹ از سین ٹو بی سملر ٹو دا ڈائریکٹ وولٹیج کیس. ٹھیک ہے. اگر اس کو اسٹروبوسکوپیکلی دیکھا جائے تو یہ کیس بھی آپ کو سملر نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایسے دیکھیں گے، ایک آئی سے دیکھیں گے، تو پھر آپ کو یہ یونیفارم گلو بوتھ کنڈکٹر پہ ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کے بعد if the voltage is further increased، اب دیکھیں اس سے بھی مزید آگے وولٹیج بڑھائیں تو پھر کیا ہوگا، the corona increases and finally spark over would occur between the two conductors. ظاہری بات ہے، پہلے آپ نے وولٹیج بڑھایا، ایئر آپ کی آئنائز ہوئی اور وہ کنڈکٹر بنی، جس کو پھر آپ نے جو ہے وہ کرونا کا نام دیا. اب مزید اگر آپ وولٹیج بڑھائیں گے تو پھر وہ کرونا جو ایئر ہے وہ کرونا سے بھی آگے سپارک ہو جائے گا، مینز کہ وہاں پہ جو ہے وہ آگ لگ جائے گی. ٹھیک ہے. if the conductors are placed quite close together، اگر ان کو ہم ایک دوسرے کے قریب کر دیں، دونوں کنڈکٹرز کو are placed quite close together then corona formation may not occur before the spark over occurs. تو ظاہری بات ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دو کنڈکٹرز کو قریب کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کرونا فارمیشن ہو ہی نہ، کرونا سے پہلے کیا ہو، ڈائریکٹ سپارک وہاں پہ پروڈیوس ہو جائے، مینز کہ ایسے ہم ابھی اکٹھے کر رہے ہوں گے، ہمارے اکٹھے کرتے دوران ہی وہاں پر آگ لگ جائے گی. ٹھیک ہے. تو دس کنڈیشن فار دس ول بی کنسیڈر لیٹر، اس کو پھر ہم بعد میں دیکھیں گے. تو اس آرٹیکل سے جو ہے وہ آج کل کا جو یاد آیا ہمیں کہ جو انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، جو کرونا وائرس کووڈ-19 جو آج کل ہمارے دنیا کے اندر پروڈیوس ہوا پڑا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس وائرس سے بچائے. تو یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ الیکٹریکلی اگر ہمارا جو کرونا دیکھا جائے تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، کہ اگر یہ دیکھیں کہ اسی پوائنٹ پہ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ اگر دونوں کو قریب کر دیں، دونوں کنڈکٹرز کو، تو کرونا بنے گا ہی نہیں، اس سے پہلے سپارک ہو جائے گا. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کرونا کو روکنے کے لیے ہم دو کنڈکٹر قریب کر دیں. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا بننے کی جو ہے وہ ٹائم ہی نہیں آئے گا، اس سے پہلے آگ لگ جائے گی، مینس کہ وہاں پہ سپارک ہو جائے گا، کیونکہ ابھی آپ نے اوپر دیکھا سپارک آپ کی تیسری حد ہے وولٹیج لیول کی. تو یہاں سے یہ یاد آیا کہ یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر دو کنڈکٹرز کو ہم سیپریٹ کر دیں، ان کے درمیان ڈسٹینس بڑھاتے جائیں تو کرونا فارمیشن آپ کی نہیں ہوگی. تو کرونا وائرس کے اندر بھی دیکھا جائے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینس رکھیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ کرونا وائرس کا جو ایک جگہ سے ایک سے دوسرے کے اندر ٹرانسفر ہونا ہے، وہ اس کی جو پروبیبلٹی ہے وہ کم ہو جائے گی، مینس کہ اس کا جو ریٹ ہے وہ کم ہو جائے گا. تو الیکٹریکلی بھی ہمارا جو کرونا کو کم کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ سپریشن بٹوین دا ٹو الیکٹروڈ انکریز کر دیں تو ہمارا کرونا کم ہو جائے گا. اور اسی طرح سے دیکھیں تو جو کرونا وائرس ہے اس کو بھی کم کرنے کے لیے
آپ سوشل ڈسٹینس مین کے دو بندوں کے درمیان اگر ڈسٹینس بڑھا دیں تو کرونا وائرس کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جو ایکٹیویٹی آج کل ہم پرفارم کر رہے ہیں. چلیں, یہ تو بات تھی جو کہ یہاں سے آئی. ہم نیکسٹ اپنے آرٹیکل کو لے کر چلتے ہیں. اب اس کے بعد ہے دا فارمیشن آف کرونا کازز دا کرنٹ ویو فارم ان دا لائن. اب اس کرونا کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری لائنز کے اندر کرنٹ ویو پروڈیوس ہو جاتی ہے اور ہنس دا وولٹیج ڈراپ, اور وولٹیج ڈراپ بھی پروڈیوس ہوتا ہے جو کہ نان سائنوسائڈل ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پاور کا لاس ہے وہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری لائن آپ اس کو ڈس ایڈوانٹیجز میں لکھ سکتے ہیں کہ اگر پوچھ لیا جائے کہ واٹ آر دا ڈس ایڈوانٹیجز آف کرونا, تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں. تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے لاس, پاور لاس مینز کہ جو جیسا کہ وہ کرونا وائرس ہے وہ بھی بہت ساری چیزوں کا لاس بن رہا ہے, تو ایسے ہی ہے کہ ہمارے الیکٹریکل میں بھی پاور لاس ہے, نان سائنوسائڈل ہے, اور ویو کرنٹ پروڈیوس ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے یہاں پر ہے. تو یہ جو ہے یاد, آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یاد کر لیں کہ there is always some electron present in the atmosphere due to the cosmic radiation. When the line voltage is increased, the velocity of the electron in the vicinity of the line increases and the electrons acquire sufficient velocity to cause ionization. تو اب اس کے بعد ٹو پریونٹ دا فارمیشن آف کرونا, دیکھیں کہ اگر کرونا کی فارمیشن سے پریونٹ کرنا ہے تو ورکنگ وولٹیج انڈر فیئر ویدر کنڈیشن شوڈ بی kept at least 10% less than the disruptive critical voltage. وہ وولٹیج جو کہ آپ نے شروع میں نے آپ کو کہا تھا جہاں پہ آپ کو ہیسنگ نوائز پروڈیوس سنائی دیتی ہے, تو اس سے آپ تھوڑے کیا کریں 10% کم رکھیں, تو پھر آپ کو فیئر ویدر کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ آپ کرونا سے بچ سکتے ہیں. ایک ہے فیئر ویدر, پھر دوسرا ہے اسٹارمی جو کہ آندھیاں والا موسم جو ہے جس کے اندر ہوائیں چلتی ہیں, آندھیاں چلتی ہیں, اسٹارمی ویدر جسے کہتے ہیں. اس کنڈیشن کے اندر نہیں, اسپیشلی یہ اگر فیئر ویدر ہے, آپ کا کوئی آندھیاں وغیرہ نہیں چل رہی, تو اس کیس کے لیے بات کی جا رہی ہے. اور اسی طرح سے آگے ہے کہ کرونا فارمیشن میں بھی ریڈیوسڈ بائی انکریزنگ دا افیکٹو ریڈیس. اب دیکھیں دوسری, یہ آپ کو پریونشن کے سارے طریقے بتائے جا رہے ہیں, ان کو آپ نوٹ کرتے لیں, ان کی نمبرنگ کر لیں. ٹھیک ہے, ایک ایک ورڈ ہم اس لیے اس کو آہستہ آہستہ اسٹڈی کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز کلیئر ہو اور آپ اس کے پوائنٹس بناتے جائیں. ٹھیک ہے, میری آپ کو سجیشن یہ ہے کہ آپ ان کو سب جو آرٹیکلز ہم ون بائی ون اسٹڈی کر رہے ہیں ان کو آپ پوائنٹس کی فارم میں اپنے جو ہے نوٹس بناتے جائیں. تو کرونا فارمیشن میں بی ریڈیوسڈ بائی انکریزنگ دا افیکٹو ریڈیس. اب آپ کرونا جو ہے ریڈیوس کرنے کے لیے ایک آپشن یہ ہے کہ آپ جو افیکٹو ریڈیس ہے اس کو انکریز کر لیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ آپ ٹرانسمیشن لائن یوز کر رہے ہیں نا, اس کے اندر افیکٹو ریڈیس اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ اوپر اگر دیکھا جائے تو جو سٹرینڈز ہیں وہ آپ کے ایلومینیم کے ہیں, اور اس کے اندر جو آپ کو کوڈ نظر آتا ہے جو کہ کور ہے اس لائن کا, وہ اسٹیل ڈلی ہوتی ہے اس کے اندر. ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے اس کا جو ہے وہ افیکٹو ریڈیس بڑھایا ہوتا ہے, تو جس کو ہم اسٹیل کورڈ ایلومینیم کنڈکٹر کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے زیادہ جو ہے بینیفٹ ہے اوور دا ہارڈ ڈران کاپر کنڈکٹرز آن اکاؤنٹ آف لارجر ڈایامیٹر دین دا ادر ریمیننگ ویسل. ٹھیک ہے, کنڈیشن ساری جب سیم. دا افیکٹو کنڈکٹر ڈایامیٹر کین آلسو بی انکریزڈ بائی دا یوز آف بنڈل کنڈکٹر. یا آپ کرونا کے لیے جو ہے وہ ریڈیوس کرنے کے لیے جو افیکٹو کنڈکٹر ڈایامیٹر ہے یا جو افیکٹو ریڈیس ہے اس کو بڑھانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, بنڈل کنڈکٹر کا یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو یہ بھی ویری امپورٹنٹ بات ہے, اس کو نوٹ کر لیں کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ واٹ آر دا میتھڈز ٹو ریڈیوس دا کرونا فارمیشنز, تو آپ اس کے اندر نمبر آف میتھڈز کے اندر ایک میتھڈ یہ بھی جو ہے وہ رائٹ اپ کر سکتے ہیں کہ جو افیکٹو ریڈیس ہے اس کو آپ جو ہے بڑھا دیں, جیسا کہ اسٹیل کور ایلومینیم ہم ٹرانسمیشن لائن میں یوز کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا کاپر کنڈکٹرس کے بجائے کہ ہم کاپر کنڈکٹر صرف ایک ہی لیں, ہارڈ ڈران فارم میں لیں, ایک ہی
جو ہے وہ اس میں لے جو ہے، تو اس وجہ سے، یا اس کے ساتھ دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ بنڈل کنڈکٹر یوز کر لیں. ٹھیک ہو گیا.